تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ایجپٹ میں میاں بیوی بن کر رہ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت سی رحمتوں سے نوازا، انہیں دولت دی، شہرت دی، لیکن وہاں کے لوگوں نے جب یہ سب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ دولت شہرت والے ہو گئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے ان سے حسد کرنا شروع ہو گیا، اور اسی اسنا سے انہیں وہاں سے جانا پڑا واپسی شام کی طرف۔ اب جب وہ شام میں تھے، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک اور ٹیسٹ سے نوازا، یعنی ایک اور آزمائش دی تاکہ وہ ان کا تقوی اور توکل ٹیسٹ کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد نہ دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہی کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، اس طرح کی اولاد جس طرح میرا توکل تیرے اوپر ہے، یعنی جہاں پر تیرا حکم آتا ہے اور میں سرنڈر کر دیتا ہوں، اسی طرح ہی مجھے اولاد دے کہ جب جہاں تیرا حکم ہے وہاں وہ سرنڈر کر دے۔ تو جب سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کافی زیادہ پائس انسان ہے، یعنی وہ ابھی بھی صبر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے انہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دی، یعنی اور ان کی شادی کروائی اس سلیب سے جو اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو گفٹ کے طور پر دی تھی۔ تو جب ان سے شادی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ برس کے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش دی، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہاں سے جانے کا حکم دیا اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی، یعنی حکم دیا کہ تم مکہ کی وادی میں چلے جاؤ، اور جب وہ وہاں پہنچے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان دونوں کو یہاں چھوڑ دو، یعنی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ دو اور تم واپسی چلے جاؤ۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی جا رہے تھے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت حاجر علیہ السلام جو تھی وہ سمجھ گئی، انہوں نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو اس پر بھی انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا، اور انہوں نے دوبارہ نہیں پوچھا کہ کیوں ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ گیا کہ تم وہاں سے چلے جاؤ اور میری عبادت کرو واپسی جا کے۔ تو اب جو حضرت حاجر علیہ السلام، یعنی وہ جو بیوی تھی دوسری، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے پاس صرف 2 دن یا 1-2 دن کا کھانا تھا، 1-2 دن کا جو راشن وغیرہ تھا کہہ سکتے ہیں، سامان تھا، پانی وغیرہ وہ موجود تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گئے تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے اپنے فیملی کو پیچھے چھوڑ دیا تیرے حکم پر، میری دعا ہے، میں دعا کرتا ہوں تجھ سے کہ یا اللہ اس جگہ کو لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے، اس کو اٹیچ کر دے اس جگہ کو، اور آج سبحان اللہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں مکہ کی محبت نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس طرح بھی قبول ہوئی، اور جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ وہاں پر اس صحرا میں، یعنی اس وادی میں موجود تھی جہاں پر کوئی نہیں تھا، بالکل ابنڈنٹ جگہ تھی وہ، یعنی کہ نہ ہی کوئی پانی، نہ ہی کوئی چشمہ، نہ کوئی دور دور تک انسان، نہ ہی کوئی وادی۔ تو جب سارا پانی اور سارا کھانا ختم ہو گیا تو اب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ساتھ وہ کھڑی ہوئی، انہوں نے جا کے چکر لگانا شروع کیا صفا کا، یعنی انہوں نے تلاش شروع کی کسی انسان کی تاکہ وہ ان سے ہیلپ لے سکیں۔ تو وہ جاتی صفا کا چکر لگاتی، صفا کے اوپر چڑھتی، صفا کے پہاڑ پر، اور پھر نیچے آتی جلدی۔ وہ یہ کام دوڑ دوڑ کر رہی تھی تاکہ وہ کوئی انسان اگر گزرے یا کوئی قافلہ یہاں سے گزرے تو وہ اسے مس نہ کر دیں۔ تو اسی طرح ہی انہوں نے چکر لگائے، اور چند چکروں کے بعد جو ہے انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ چشمے کی آواز ہوتی ہے۔ تو وہ دیکھتی ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے تھے، یعنی جہاں پر وہ انہیں رکھ کے گئی تھی، وہاں پر ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتی ہیں تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اور اس پانی کے ارد گرد ایک گڑھا سا بنانے لگ جاتی ہے تاکہ وہ انہیں بچے کو پلا سکیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلا سکیں، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ اور آج وہ پانی کس نام سے ہے؟ زمزم کے نام سے، اور آج بھی وہ پانی وہاں سے اس کو چشمہ نکل رہا ہے، اور وہاں پر آج بھی موجود ہے۔ یہ مثال ہے، یعنی ایک نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کہ تمہارا رب ہی سچا ہے، تمہارا ریلیجن ہی سچا ہے، تمام نان مسلمز کے لیے بھی اور مسلم کے لیے بھی، تاکہ وہ اللہ پر توکل اور مضبوط کر سکیں۔ تو اب وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے جب دیکھا کہ اس صحرا میں پرندے گھوم رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ چیک کر کے آؤ کہ یہاں پر کیا ہے۔ تو جب وہاں پر گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اور ایک اس کا بچہ اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ واپسی گیا، انہوں نے بتایا، تو وہ لوگ سب آئے اور انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں، یعنی ہم یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم یہاں پر رہو، تم اس پانی کو بھی پی سکتے ہو، لیکن
تمہاری ملکیت یہ نہیں ہے، تم اس کو استعمال کرو، تم پیو، لیکن تمہاری ملکیت میں یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے۔ تو اب وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، وہ قافلہ جو تھا وہ وہیں پر سیٹل ہو گیا، اور اسی طرح ہی جیسے ہی وہ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آتے جاتے رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا قریبی دوست کہا، تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری آزمائش میں ڈالا، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم آیا خواب میں کہ وہ جائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیں اللہ کی راہ میں۔ تو وہ مکہ کی وادی میں آئے اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے والد، آپ وہ کرو جو آپ کے رب کا حکم ہے، ضرور آپ مجھے صابرین میں پاؤ گے، یعنی صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی یعنی قربان کرنے کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے ایک تیز دھار چھری لے لی، اور جب وہ انہیں ذبح کرنے جا رہے تو شیطان آیا اور اس نے پوری کوشش کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ تمہارے رب نے یہ حکم کیوں دیا ہے تمہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توکل کی بہت بڑی مثال تھے، جہاں اللہ کا حکم آتا وہاں وہ سرنڈر کر دیتے۔ تو اسی طرح انہوں نے کسی وسوسے میں نہ آئے، اور جیسے ہی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان پر چھری پھیرنا چاہی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، اور وہ اس چھری کے نیچے آ گیا، یعنی وہ قربان ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں آزمایا اور تم کامیاب ہو گئے، اب مانگو تم کیا مانگتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خوشخبری یہ سنائی گئی کہ انہیں ایک اور اولاد سے نوازا جائے گا، اسحاق یعنی۔ تو اب ایک اور حکم آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کعبے کی تعمیر کرنے کا کہا، اسماعیل کو اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جب انہوں نے کعبے کی تعمیر شروع کی تو جیسے ہی اس کی ہائٹ کچھ زیادہ بڑھی، تو اب اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکس لا کے دیتے، یعنی پتھر لا کے دیتے، اور وہ ان کو اٹیچ کر کے یعنی ان کے اوپر پتھر رکھ کے اس کے اوپر کھڑے جاتے۔ تو اس طرح ہی جیسے وہ کرتے کرتے زیادہ ہائٹ بڑھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک معجزہ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ وہ جو پتھروں کو انہوں نے کمبائن کیا ہوا تھا، یعنی پتھر کے اوپر پتھر رکھ کے انہیں ایک سیڑھی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا اس کی تعمیر کے لیے، تو اس پتھر کو یعنی ان سب کو کمبائن کر دیا گیا، اور وہ ایک اس طرح کا پتھر بن گیا کہ جب انہیں ضرورت ہوتی اوپر جانے کی تو وہ اوپر چلا جاتا، جب انہیں ضرورت ہوتی وہ نیچے چلا جاتا۔ تو اسی طرح انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اس طرح ان کا توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر مزید بڑھ گیا۔ تو اب جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو انہیں ایک سفید کارنر میں پتھر لگانے کے لیے چاہیے تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو وہ نہیں ملا۔ تو انہوں نے بہت ڈھونڈا، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید پتھر وہاں پر پہلے سے لگا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے جنت سے، اور جس کو آج ہم جانتے ہیں حجر اسود کے نام سے، اور پہلے وہ وائٹ ہوا کرتا تھا اس کا کلر، لیکن اب وہ بلیک ہے۔ کہا جاتا ہے، نریشنز میں آتا ہے کہ لوگوں کے گناہ چوس کر اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو گیا، پہلے یہ سفید ہوا کرتا تھا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنی پہلی بیوی یعنی سارہ علیہ السلام کے پاس گئے تو وہاں پر 3 مہمان آئے ان کے، جو کافی زیادہ خوبصورت تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا سارہ علیہ السلام سے، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جاؤ اور ان کے لیے ایک بچڑا یعنی گائے کا بچہ جو ہے قربان کر کے ان کو پیش کرو، ان کی خدمت میں پیش کرو۔ تو جب وہ بچڑا اس کا گوشت اس کے سامنے رکھا گیا پکا کر، تو انہوں نے اسے کھایا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کچھ عجیب سی ہلچل ہوئی، یعنی انہیں محسوس ہوا کہ یہ لوگ کچھ اور ہیں، یہ کوئی اور ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دل کہہ رہا تم لوگ انسان نہیں ہو، تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب جب یہ بات سنی تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے تمہیں ایک خوشخبری سنانے کے لیے، یعنی سارہ علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو انہوں نے ان کو خوشخبری یہ سنائی کہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بیٹا دیا جائے گا جس کا نام ہوگا اسحاق، اور اس کے آگے آف سپرنگ بھی آئے گی، یعنی اس کی جنریشن بھی آئے گی، یعقوب وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ خوشخبری سنی تو سارہ علیہ السلام کافی زیادہ خوش ہوئی، لیکن اب جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر ان لوگوں سے ختم ہوا، یعنی کہ وہ لوگ کون ہیں، جب وہ جان گئے کہ یہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے پوچھا کہ لوط علیہ السلام کے لوگوں کے لیے تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لوط کی قوم کو جا کے ختم کر دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہاں پر لوط علیہ السلام بھی ہے اور ان کے بلیورز بھی ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟